اب آپ کو براہ راست دکھائیں گے حفیظ شیخ اس وقت پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جا رہا ہے جو کہ کافی دقت والا سال ثابت ہوا ہے، اور میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی معیشت میں، اور کس اچھے انداز میں حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور جو اکانومی تھی اس کو استحکام دیا، اور پھر کس طرح سے کرونا وائرس آئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ہم جو بجٹ دے رہے ہیں وہ کیسے اس کرونا وائرس کے اثرات سے بھی نپٹنے کے لیے ہے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا. میں اپنے کامنٹس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری ٹیم اور میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اور اس کے لیے زیادہ عرصہ ہو. دیکھیں، پہلے 9 مہینے جو اس حکومت کے گزرے اس میں بہت بڑی کامیابیاں جو ہے ہم نے اکانومی میں کے فرنٹ پہ پائیں. پہلی چیز یہ تھی کہ 9 مہینے کے بعد ہمارا جو ایک بڑا ورثے میں ملا ہوا مسئلہ تھا کہ قرضوں کی جو تعداد تھی اس ملک پر، وہ تقریباً جب ہم آئے تو ڈیٹ اور لائبلٹیز کوئی 30,000 ارب سے زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو پہلے 2 سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنے پڑے. تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ 2,700 ارب روپے دیے گئے، جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2,000 ارب کے قریب بنتا ہے. تو اگر آپ کا پورا ریسورس انویلپ 2,000 پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے قرضے ہیں اس کی پیمنٹ 2,700 ارب ہو، تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ یہ 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ. دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں پہلے، کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائمری سرپلس یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائمری سرپلس حاصل کیا گیا. تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی. تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھے گا. تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے. ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً 27% تھی، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا. تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی، وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھی، اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، $20 ارب.
تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو $20 ارب سے $3 ارب تک گرا دیا گیا. تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا. اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو, خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے, اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں. اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا, اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے, اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی. IMF کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا, موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی, بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا, دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان, اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا, یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی. اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا. اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس از اے فیکٹ, اٹس اے ریئلٹی. اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی متاثر ہو رہے ہیں, اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں IMF کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی. تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے, اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے, کیا ہوا. تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا, کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں. لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ اثرات. ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے GDP کا نقصان ہوگا, یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی. اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں. پھر اگر FBR کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے. لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا. اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا, اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا. لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے. اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں, ہماری انڈسٹری بند ہوئی, ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے, ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی, اور ساری دنیا میں ہوئی. اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی, لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا, اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے. محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے, جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے, اس سے لوگوں کی مدد کی جائے. اور 1200 ارب کا پیکیج دیا گیا, اور آپ نے دیکھا, آپ
تو شاید واقف ہوں، لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو. اس لیے ان کی خاطر میں 1-2 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں. 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے، اور 1 کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے. اور اگر ہر خاندان میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور آپ 1,60,00,000 لوگوں تک پہنچیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ ہوا، یہ سب نے دیکھا، اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا، اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی مذہبی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی علاقائی کنسیڈریشن کے، فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی. اور اس سے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید برے نہ ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی، ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی، یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے، جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے، ان کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے، 3 مہینے بجلی کے بل دیں گے، مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل. وہ دیے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو. پھر 50 ارب دیے گئے ایگریکلچر کے لیے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کریں. آپ جس انداز میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے وہ خرچ کریں. تو یہاں سے ہوئی چیزیں. اس کے بعد سبسڈی دی گئی تاکہ لوگوں کو جس کارخانے کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے پے رول ایکسپنس کا نظام لایا گیا. وہ سستے داموں ان کو مدد کی گئی، اور تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جو ہیں بزنس انٹرپرائزز نے اس چیز کا فائدہ لیا. اسی طرح سے جو پرنسپل ہے، اگر کسی بھی کمپنی کا وہ ڈیو ہو رہا ہے بینکس کی جانب تو اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا. اسی طرح کنزیومرز جو ہیں یوٹیلیٹیز کے، ان کے بلوں کو 6 مہینے تک مؤخر کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت جب کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اگر ہمیں ایک فائدہ ہوا اس سارے سلسلے کا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں، تو حکومت نے کوشش کی کہ اس طرح نہ کرے کہ اپنے ٹیکسز بڑھا لے اور وہ خود جتنا چاہے اس کو رکھ لے. کوشش یہ کی گئی کہ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے اور جتنا میکسیمم فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت شدید انداز میں کم ہوئیں، اور یہ خصوصی طور پہ پاکستان کے مڈل کلاسز جو کہ انفلیشن کی وجہ سے دقت میں تھے، ان میں اس دقت کو کمی کرنے کی خاطر کی گئی. اور جو کیروسین آئل ہے اس کی تو 2/3 قیمت کم کر دی گئی. یعنی اگر اس کی قیمت 100 روپے تھی تو وہ 66 روپے کم کر دی گئی اور 33 پہ لے آئی گئی. یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. یہ جو سال گزرا اس میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے 9 مہینے میں ایک استحکام دیا گیا، بہت اچھی پالیسیز لائی گئیں اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچایا گیا. جو کرونا وائرس کے شدید اثرات ہوئے ان سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا پیکیج دیا گیا، اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں. تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں، پھر
میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ، وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی۔ تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں 2,900 ارب پھر دینے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے اور اب 2,900 ارب اور دینے ہیں۔ تو قدرتی بات ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اس میں کمی کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ اور آپ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 2,900 ارب قرضوں میں دینے کی بجائے پاکستان کی پبلک پہ خرچ کریں۔ ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ آپ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر 200 ارب کا ہے یا 150 ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور یہ 3,000 ارب ہم دینے جا رہے ہیں، تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے، 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا۔ لیکن یہ قرض دینا ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں، اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سکے دے اور جتنا کم ٹیکس لے سکے لے۔ لیکن اگر ہمیں 3,000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں۔ ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے، ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے، ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے۔ تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں، وہ ہم واپس کریں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا، اس بجٹ کا، کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے، لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے، اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے۔ اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی، اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا۔ اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں، اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے۔ اور یہ جو ہم نے 1,1200 کا جو پیکیج دیا ہے، اس میں سے بھی جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا، اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے، کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں، اور میں چند کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں۔ تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو
چند جو بہت اہم ترین ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں. ٹیرف لائنز بھی یہ کہ جو امپورٹ ہوتی ہیں, جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے, جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے, پیٹرول انڈسٹری ہے, فرٹیلائزر ہے, ربر ہے, لیدر ہے, ٹیکسٹائل ہے, تو 1623 لائنز. اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم, کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں, تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی. یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی, صفر ہوگی. یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز. کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں. دوسری چیز, 200 کے قریب ٹیرف لائنز, یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں, جس میں پیکیجنگ, ربر, جوتے, ہوم اپلائنسز, اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے, صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے. پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے, ایل ای ڈی ٹی ویز کے لیے, بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. یہ ڈیوٹیز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس. کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو. پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی, 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے. یا 200 روپے میں سے 25 روپے جی 25 پیسے پر کے جی. ہاں, اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل, ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے. تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا, اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں. اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے. پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے 0.5% کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹ لیٹس تھے ان کو بھی پی او ایس میں
लाने के लिए जिस तरह मैंने कहा कि 14 से 12% की जा रही। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें कि ये रिलीफ हम क्यों दे रहे हैं। इतने मैसिव रिलीफ जिसमें कोई 40 से 50 अरब रुपए की ड्यूटीज़ जो हैं हम वापस कर रहे हैं, इसलिए कि वी वांट कि इस मौके के ऊपर जॉब क्रिएशन हो। और जॉब क्रिएशन हुकूमत अपने पास भर्ती करके नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देकर कर सकती है। तो ये एक और बड़ी चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक जानिब कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, दूसरी जानिब ये इतनी ज़बरदस्त मराहत दी जा रही हैं। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा फ़ैसला है कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ से हटकर कई ऐसे कवानीन हैं जो बदलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को आसानी मुहैया की जा रही है बिज़नेस करने के लिए। और ये इनकी तफसीलात भी अगर आप Q&A करेंगे तो आपको बताई जा सकेंगी। ये जो हैं चंद बुनियादी बातें हैं और हुकूमत का फ़लसफ़ा यही है कि पूरा साल मॉनिटरिंग होगी, जिस जगह पर कोई कमी बेशी नज़र आएगी उसमें एक पॉलिसी रिस्पॉन्स होगा। और दुनिया के जो बड़े अदारे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हम डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, हम लोगों की जेबों में हाथ नहीं डालना चाहते, हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई ख़ानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी करें उनके बेनिफिट को सामने रखकर हम करें। तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और हम ये सिलसिला जो है इसको नेक नियती से परसू करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में एहसास के प्रोग्राम से मज़ीद प्रोग्राम होंगे, PSDP के अंदर मज़ीद स्कीमें होंगी और हम सब एज ए यूनिट, एज ए टीम, आप देख रहे हैं कि ये सारा जो सिलसिला है एक टीम वर्क का नतीजा है। और PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। थैंक यू जी। भी काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो उन्हीं से आज इब्तिदा करते हैं। पहला क्वेश्चन ARY के लईक व रहमान जूम पे हमें ज्वाइन किया वो करेंगे और उसके बाद अशरफ मेलकम साहब जियो न्यूज़ से करेंगे। माइक खोल दें जी। जो भी आसान सवाल है उनके जवाब मैं दूंगा, जो मुश्किल हैं उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज और चेयरपर्सन FBR देंगी। अपना माइक ऑन करें जी। मेरा माइक ऑन है। मुशर्रफ खजाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस अंदाज में कोरोना की वबा के बायस मसाइल पैदा हुए, बेरोज़गारी बढ़ी और हमारे रेवेन्यूज़ के ऊपर भी उसके ऊपर मसाइल आए, तो सोचने वाली बात यह है कि जो सेविंग्स का हमारा कंसेप्ट था, जो हम सेविंग्स का कल्चर फ्लो करना चाह रहे थे, वो मुतासिर हुआ है। दूसरा छोटा सा एक पहलू ये जानना चाहूँगा कि जो फिक्स आमदनी थी डॉलर्स में, वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। तो इन दोनों पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और नए साल में कोरोना को सामने रखते हुए फिक्स आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी शुक्रिया। अशरफ मेलकम साहब आप भी सवाल कर लें। म्यूट हुआ है। ये माइक ऑन कर लें अपना अशरफ मेलकम साहब। जी होगी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी होगी, मेरी आवाज आ रही है।
آپ کی آواز. جی شیخ صاحب میرا پہلا سوال جو میں تقریباً ہر پریس کانفرنس میں پوچھتا ہوں لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملتا. ایک تھا کہ پی ٹی سی ایل کی ہم نے نجکاری کی تھی, ڈار صاحب نے 4 سال تک اس کا جواب نہیں دیا. جب جواب دیا جاتے انہوں نے کہا کہ معاہدہ فالٹی تھا, یہ معاہدہ غلط تھا. اس نجکاری سے ہمیں $800 ملین ابھی تک نہیں ملے. آپ ہمیں بتا دیجئے کہ معاہدہ فالٹی تھا یا کوئی اور وجہ تھی, یا کہا جاتا ہے کہ پراپرٹیز کی لسٹ جو دی گئی تھی اس وقت بائر کمپنی کو اتصالات وہ غلط تھی. وہ لسٹ کس نے غلط دی, کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی, وہ نیتی بد نیتی سے لسٹ فراہم کی گئی تھی یا کوئی کیلکولیشن میں غلطی ہوئی تھی. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً 1000 ارب روپے سے زیادہ وصولی کا ٹارگیٹ رکھا جا رہا ہے. ابھی ایف بی آر کے آفیشلز بھی اور بزنس کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹ ہے, یہ پورا نہیں ہو سکے, گورنمنٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمیں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ 1000 سے زیادہ ٹیکسز کہاں سے آئیں گے, کیونکہ ہماری تاریخ میں جو ہائیسٹ ہماری ٹیکس وصولیوں میں اضافہ رہا ہے وہ 21% رہا ہے. جو ابھی کا ٹارگیٹ ہے یہ شاید 30% کے قریب بنتا ہے. یہ ٹارگیٹ کیسے پورا ہوگا, کیا ہمیں انشور نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ٹارگیٹ مقرر ہو جو حاصل کیا جا سکے. سر تیسرا اور آخری سوال, تھینک یو ٹائم مل گیا. ایک سر ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو 50,000 روپے پہ شناختی کارڈ دکھانے کی شرط تھی اس کو بڑھا کر 1 لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے. حکومت نے پچھلے سال اس کو 50,000 روپے رکھا, پھر اس پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے, تقریباً سارا سال اس طرح گزر گیا, کچھ نہیں ہو سکا. پھر ان کا مطالبہ مان لیا گیا. کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ایسے اہداف, ایسے ٹارگٹ, ایسے فیصلے کیے جا سکیں جو دوبارہ جن پہ عمل درآمد ناممکن ہو, پہلے پہ ان پہ کیوں سوچ نہیں آتی؟ سر سوری ایک آخری سوال, ابھی سے ہمارے فائنینشیل مینیجر کیا کاٹ دیا, کیوں ابھی تو وہ صرف چوتھے پہ پہنچے تھے اور آپ نے کاٹ دیا. میں نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے بھی کوئی 3 سے زیادہ نہیں کرے ایک وقت پہ. جی 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 2-3 لے لیں. مشتاق یوسف جی صاحب کو دیں, بزنس ریکارڈر. وہ بولے جا رہے ہیں, ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کو کاٹ دیا. میں بولوں گا جی جی ڈاکٹر صاحب, میرا نام مشتاق گمن ہے, میں بزنس ریکارڈر سے ہوں. ایک تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسد عمر صاحب یہ آپ کے ساتھ ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا, کیونکہ ان کی کمی تو محسوس ہم کر ہی رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ایک جو موبائل فون کے جو پالیسی اناؤنس ہوئی تھی پچھلے دنوں, اس میں جو امرات دی گئی تھی, اس میں 2 چیزیں ابھی جو آپ نے بجٹ میں اناؤنس کی ہیں, اس میں سیل ٹیکس کا اور ریگولیٹری ڈیوٹی میرے خیال میں وہ آپ نے وہ ہیں اپروو نہیں کی جو اس میں پالیسی میں تھی. اور دوسرا سر ایک جو تیسرا جو چل رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویو ہوگا, اور یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 کوارٹر کا بجٹ ہے یا پورے سال کا بجٹ ہے؟ بالکل ہی معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. سید مشتبہ رضوان کنٹینیو سے. شیخ صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے, میرے چھوٹے 2-3 ہیں کوئریز ہیں جس کو جو ہے نا, آپ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ آئی تو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر کیا تھا, جو ذکر ہی رہ گیا. اب یہ 1 کروڑ سے بڑھ کر اب یہ 5 کروڑ کے قریب ہو گئی ہیں, جو کرونا وائرس کے سبب کہہ رہی ہیں جو بھی. اور جو یہ اوورسیز جو پاکستانی تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہو کر آ رہی ہے, خواتین بے روزگار ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بتائیے گا کہ اس کو آپ کس طرح مطلب ہے کہ مینیج کریں گے. اور دوسرا یہ شیخ صاحب, آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرائسس جب آ رہے ہیں تو یہ کمپنیز جو ہے وہ لے آف نہیں کرے گی لوگوں کو, اور ان کو مطلب جو مراحت چاہیے ہوں گی وہ ہم دیں گے. اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے 60% مطلب انہوں نے کٹ کر دیا, اور باقیوں کو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو اس کو آپ کس طرح کریں گے؟ اور تیسرا اور آخر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرائسس تو بہت سارے آئے ہیں, جس میں آٹا چینی اور سب کا آیا, اب پیٹرول کا بھی آیا. پیٹرول کے اوپر جو ہے آپ نے مطلب یہ دیکھ لیں کہ مطلب کسی کو جو جرمانہ کیا وہ 50 لاکھ اور 1 کروڑ, یہ تو اٹس جسٹ اے پینٹ.
آپ نے مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا اقدام ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح نیب میں کہتا ہے 1 کروڑ روپے اگر آپ لیں اور 10 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ذرا اس کو یہ انجسٹس ہے, اس کو ذرا اس کا بتائیں اس کے بارے میں. جی چلیں ایک اور لے لیں پھر ان کے جواب آتے ہیں. سر میرا نام تنویر ہاشمی ہے اور میں جنگ اخبار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. سر جس طرح سے جو کرائسس آیا اس کا تو ڈائریکٹ عوام پر اثر آیا ہے. فی کس آمدن بھی کم ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہے ملک کے اندر, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سیلریز کو نہیں بڑھایا گیا. سرکاری ملازمین کی سیلریز اور پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن بھی نہیں انکریز کی گئی. یہ کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ روایت ہر سال ہے کہ جو انفلیشن کا اثرات کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس طرح سے کم اجرت جو منیمم ویجز ہیں وہ بھی اس دفعہ نہیں انکریز کیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات کیے گئے, لیکن جی ایس ٹی جو 17% ہے جس کے کسی وقت جو 12% تھا اور اس کو 12% پر لے کے آنا تھا, لیکن اس کے حوالے سے کوئی 1% یا 2% کی کمی بھی نہیں کی گئی جو متوقع تھی. اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو. جی دیکھیں بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے اور ان کی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فی کس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانی چاہیے, تو پاکستان کا ایک یہ تاریخی فیلئر رہا ہے کوئی بھی حکومت ہو کہ ہماری سیونگز ریٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے, جس طرح سے ہماری ٹیکس کلیکشن کم رہتی ہے. ہماری ٹیکس جو ہے وہ ہم آمدنی کا تقریباً 10 سے 11% جو ہے ٹیکس میں کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے. میں پاکستان کے ایک تاریخ کے شاگرد کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے, اور یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو بڑھائیں. اور ہم نے کوشش کی, لیکن یہ سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکے جو ایک بیس ثابت ہو سکتی تھی مزید آگے جانے کے لیے. لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو سیونگز بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کی آمدنی بڑھائیں گے اور سیونگز کی ان کو اپرچونٹیز دیں گے اور ایسے انسٹرومنٹ کریں گے کہ لوگ سیونگز کی جانب مائل ہوں تو وہ ہوگی. اور فی کس آمدنی تو دیکھیں نا, سارا جو اسٹرگل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے. اور فی کس آمدنی میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پورے ملک کی مجموعی آمدنی, اور وہ نیومریٹر میں ہوتا ہے, اور جو پورے ملک کی مجموعی آبادی. تو یا تو ہم اپنی جو آبادی ہے اس کے جو بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ غور کریں, یا پھر ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہی کوشش ہو رہی ہے, شروع سے یہی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ جو اشرف صاحب نے 2 سوال کیے, ایک تو یہ کہ جی ایف بی آر جو ہے اس کے بجٹ, اس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس میں 1000 ارب کا اضافہ رکھا گیا ہے. دیکھیں نا, ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم ریونیو بڑھائیں. میں نے جس طرح کہا کہ اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا, اس کو ایک حکمت سے بڑھانا ہوگا, اس کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مزید جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے. اور اسی لیے ہم ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا ہے, اور ہم اتنی مراعات دے رہے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے, 1000 ارب, اگر معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا, اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا, اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی, اور کب ان ممالک میں ڈیمانڈ بڑھے گی جو ہم سے ایکسپورٹس کرتی ہیں. تو میں
بہت کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا, نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے, لیکن ہم ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے 1000 ارب روپے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ رکھ لیں گے تو پھر صوبے جو ہیں اپنے بجٹ اس کی بنیاد پہ بنا لیں گے اور پھر وہ سارا آپ کا قصور ہوگا. تو دیکھیں صوبے جو ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی بجٹ جس انداز میں بھی بنائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4900 نہیں ہوگا, 4600 ہوگا, تو وہ 4600 کی بنیاد پہ بنائیں. تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ رکھ دیں گے تو پھر دیکھیں نا صوبے تو ہیں وہ بھی پھر وہ اسی بنیاد پہ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے وہ اس بنیاد پہ؟ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا فورکاسٹ ہم سے مختلف ہے, یا وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت میں ایف بی آر کے جو ماضی میں ایک پرفارمنس اور ریئلٹی میں فرق رہتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انکارپوریٹ کریں. سو آئی تھنک اٹ از اپ ٹو دیم. ہم تو ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ 4900 ہم کریں گے اگر حالات جو ہیں اور کرونا وائرس وغیرہ کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر ہوگا تو اس سے کم ہوگا. ناؤ ان کے بعد انہوں نے پی ٹی سی ایل پہ ایک سوال کیا ہے. میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ پی ٹی سی ایل کے اوپر کوئی 500 بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, اور میں اشرف صاحب سے کہوں گا کہ جب میں بجٹ سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی فارغ ہوں گے, میرے پاس آ جائیں, میں ان کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا. وہ پھر چھاپ دیں گے تو سب کو خبر بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری چیز یہ کہ این آئی سی یعنی آئی ڈی کارڈ, شناختی کارڈ پہ پہلے 50,000 پہ ان سے ریکوائرڈ تھا, اب 1,00,000 پہ کر دیا گیا ہے. دیکھیں اگر ہمارے لوگ دقت میں ہیں اور ان کو تکلیف ہے تو اس وقت اگر ہم ان کو کچھ فائدہ دیں تو اس پہ کسی کو کیوں چڑ ہو؟ یعنی ایک جانب تو یہی ساری ایک تنقید ہے کہ جی حکومت جو ہے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتی. تو ہم تو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام کنسیڈریشنز کو چھوڑ دیں اور صرف ٹیکس کے پیچھے پڑ جائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. تو یہ اسی ایک طرح سے ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہی اس وقت چھوڑ دو, لوگوں کو اطمینان دے دو. یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ شرط واپس لے رہے ہیں, کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے, لیکن ایک سنجیدگی سے اور سینسٹیوٹی سے, یعنی لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ آپ نے موبائل سیکٹر دیکھیں, حکومت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے حکومت کے نظام میں. تو اگر ای سی سی یا کابینہ نے کوئی موبائل سیکٹر کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ حاوی ہوگا اصولی طور پہ. اس کی تفصیل جو ہیں یہ انڈسٹریز منسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ کو بتائیں گے. دوسرا یہ کہ یہ بجٹ کیا کوارٹرلی ہے یا ایئرلی ہے, تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ آل بجٹس آر ایئرلی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر خدا نخواستہ کوئی کرونا وائرس یا اس میں کوئی ایسی شدت آتی ہے یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نازل کی ہوئی چیز نہیں ہے نا. تو اس میں ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں, اور ایڈجسٹمنٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایکیوریسی ہو اس میں. جو لوگ آگے کا دیکھ رہے ہیں, بزنس کمیونٹیز, ان کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اینول ہے ہمیشہ کی طرح, اور ساتھ ہی ساتھ وی شوڈ ہیو اے اوپن مائنڈ. یہ آپ کو 19ویں صدی تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی کاغذ پہ کوئی چیز لکھی جاتی. دس از راؤنڈ دا کلاک مینجمنٹ. اب آپ آ جائیں کہ جی ان امپلائمنٹ کے اوپر ایک سوال ہے, وہ بھی میں انڈسٹریز منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ جو بھی
पैकेज है हमारा, उसमें भी कई चीज़ें हैं। हर चीज़ का जो बुनियादी मकसद ही ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाया जाए या कमी की जाए और जॉब क्रिएशन की जाए। और आपने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स के अंदर कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, और सबसे ज़्यादा दुख तो कोई किसी चीज़ की कीमत बढ़े तो हुकूमत को होगी ना जी, क्योंकि वोट तो इमरान खान को दिए हैं लोगों ने, आपको या मुझे तो किसी को नहीं दिए। तो ही वुड बी द वन हु वुड बी सफरिंग द मोस्ट, और उसी वजह से वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन। और आपने देखा है जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है वो 6.5% रखा गया है आने वाले साल में, जो इस साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। और पेट्रोल की कीमतें हुई, और थोड़ा बहुत जो ये पेट्रोल के अंदर आप देख रहे हैं, ये हुकूमत के उस अज़्म की ये निशानी है कि उन्होंने कहा कि ख्वाह कुछ हो पेट्रोल की कीमतें कम होनी है इस मुल्क में, और उन्होंने वो पास ऑन किया। और अगर कोई प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं तो रेगुलेटरी निज़ाम जो है मस्ट बी वेरी टफ। और आप देखेंगे कि जो रेगुलेटरी निज़ाम है इसमें इंशाल्लाह अच्छी तब्दीलियां भी आपको नज़र आएंगी। ये कि जी मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम वेज हाशमी साहब होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त है। जब आपके कोई 25, 30, 50% अगर लोग या धंधे बंद हैं, और आपकी बड़ी में बड़ी फिक्र ये है कि लोगों को नौकरी तो मिले, तो उस वक़्त ये सोचना कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है उनका मिनिमम वेज मज़ीद बढ़ाया जाए, जबकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं उनको सिफर वेज मिल रहा है। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो वक्त नहीं कि हम कहें कि जी हमें इस वक्त ज़्यादा फ़िक्र उन लोगों की है जिनका मिनिमम वेज इस वक्त सिफर है। सो आई थिंक ये कि IMF का प्रेशर, आई थिंक IMF के ऊपर मैं आखिर में 1-2 कमेंट करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को IMF के बाद होता है। तो हमाद अज़हर साहब, अगर आप इन 2 चीज़ों के ऊपर और उसके अलावा भी किसी चीज़ पे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल हुआ था मोबाइल पॉलिसी के हवाले से, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको SRO में एड्रेस किया जाएगा, फाइनेंस बिल में नहीं किया जाता। सेल्स टैक्स जो है वो काबीना पास कर चुकी है उसका, और उसकी जो इन्फोर्समेंट और कलेक्शन का मेकनिज़म है वो अगले चंद दिनों में हम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और कस्टम्स के साथ और हमारी IRS के साथ बैठ के और इंडस्ट्री के साथ बैठ के तय करके इसको हम सप्लीमेंट्री बजट में इंशाल्लाह ताला एड्रेस कर लेंगे। बाकी जो सारे निकात थे मोबाइल पॉलिसी के, उनको मेन फाइनेंस बिल के अंदर डाल दिया गया है। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की और 1 करोड़ नौकरियों की हुई, तो हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो नौकरियों की क्रिएशन का जो इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर ने अगर नौकरियाँ पैदा करनी हैं तो मईशत में नंबर 1 इस्तेहकाम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मईशत खसारों के सर पे चल रही हो, दिवालिये के करीब खड़ी हो, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हुए हों और नौकरियां बने। तो इसलिए हमारा पहला हदफ था कि हम मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके आएँ। दूसरा कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें जो पहले नहीं बढ़ रही थी, और हमने देखा कोरोना से पहले हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव उसमें इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे। फरवरी के महीने में रज़ाक दाऊद साहब बेहतर बताएंगे, हमारी 14% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, और 20% से ज़्यादा ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था। तो और तीसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होनी चाहिए अगर नौकरियां पैदा करनी हैं। तो आपने देखा पिछले साल हम कोई 28 पॉइंट्स ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के इंडेक्स में हमने भी जंप भी किया, और मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है कि इस साल भी हम एक स्टीप जो है वो जंप करेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्शंस थे प्री कोविड वो यही थे कि जो अगला हमारा साल है वो हायर ग्रोथ का साल होएगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साल होएगा, और हम उस तरफ जा रहे थे। बहरहाल इसके बावजूद कि कोरोना आया है, जिस तरह फाइनेंस एडवाइज़र साहब ने कहा कि PSDP की रकम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उससे 100 अरब बढ़ाई गई है। इस साल सूबों में भी जो एक्सपेंडिचर हुआ है PSDP का उसकी बनिस्बत इसको बढ़ाया जा रहा है। SME पैकेज हमने दिया है, जिससे तकरीबन हमने कोशिश की है कि जो नौकरियों का जो सबसे बड़ा इंजन है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो SMEs है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के अंदर, तो उसको
سیکیور اور ریلیف کرنے کے لیے ہم نے جو 50 ارب کا پیکج دیا, فوراً ایک کیش انجیکشن دی انہیں کہ 3 ماہ کے بجلی کے بلوں کو کریڈٹ کر دیا ان کے بجلی کے بلز کے اندر. تو ایک چیز ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوکریوں کی جو ساری بات ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے, اور اس کے لیے معیشت کا استحکام, پی ایس ڈی پی جو آپ کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے اس میں اضافہ, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بہتری, ایکسپورٹس کی بہتری, اور اسی سفر پہ ہم پہلے دن سے گامزن ہیں. آپ نے ابھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ جو جاب جس کی آپ نے ایک نشاندہی کی تھی کہ ملازمین کو نکالا نہیں جائے گا, ملازمین کو تو مطلب اس حساب سے نکال رہے ہیں کہ وہ تو مطلب ان کے تو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ان کے اوپر آپ کس طرح ان کو سیکیور کریں گے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ سے مراد بھی لے رہی ہیں. ابھی ایڈوائزر صاحب نے اپنی جو بریفنگ تھی اس میں بتایا کہ بہت ہمارے 2 کامیاب پیکیجز گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. ایک ہمارا پے رول فائنینسنگ پیکیج تھا اور دوسرا ہمارا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکیج تھا. اس سے لگ بھگ 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کاروباروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے پے رولز کو یا فائنینس کرایا ہے یا اپنے پرنسپلز کو ڈیفر کرایا ہے. تو یہ کامیاب اسکیم تھی. اسی طرح ہمارا ایس ایم ای کا پیکیج میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب پیکیج تھا. ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھیں, نہ تو کوئی کیش اسٹائپنڈ دیا گیا جو ہم نے جس طرح 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو دیا ہے, نہ وہ ابھی تک ایس ایم ایز تک پہنچ چکے ہیں. ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ ایس ایم ایز تک ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے, کیونکہ کیش انجیکشن دینی ہے نا آپ نے, تو ہم وہ بھی ہم پہنچا چکے ہیں. اور ہم ایک بڑا مؤثر اسٹیٹ بینک کا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج جو ہے وہ اور پے رول فائنینسنگ پیکج لا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوکریوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر پریزرو کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی معیشتوں میں جو اگر ارد گرد دیکھیں تو وہ بہتر تھے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر مینیج کیا گیا. اور جیسے جیسے اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے اور صنعتیں بھی, ہم کنسٹرکشن پیکج بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے, سب سے زیادہ نوکریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے, 40 صنعتیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. تو اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو پریزرو کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ کریٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے. جی آئی تھنک میں رزاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا جو ہم نے یہ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی ہیں اس میں ان کی منسٹری کا بڑا رول رہا ہے, کیونکہ یہ کامرس منسٹری جو ہے وہ ٹیرفس وغیرہ میں ان کا پرائمری رول ہے. تو یہ ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ کیے, تو اگر وہ بھی آپ کو اس کی جو لاجک ہے وہ بتا سکیں گے. میں جو فگرز کو تو نہیں بتاؤں گا, ایڈوائزر صاحب نے تو فگرز تو بتا دی ہے کہ کتنے ٹیرف لائن کے اوپر کیا ہوا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسک کانسیپٹ کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. جب ڈیوٹیز کم ہوتے ہیں نا تو ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے, میک ان پاکستان کی ایک ہماری پالیسی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سکتے ہیں, وہ یہ ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2002 سے 2007 تک ہمارا ایکسپورٹس بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے, اور اسی وقت ہمارے جو ڈیوٹیز تھے رو مٹیریلز کے اوپر, انٹرمیڈیٹ کے اوپر, وہ کم ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے وہ بعد میں ریورس کر دیا, تو ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے. تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس میں, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جتنے بھی ڈیوٹیز, ٹیکسز, سرچارجز آن اینی پروڈکٹ, وہ ان کو ریفنڈ ملتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے 4-6 مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے ڈسکشنز ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی یہ سارے پروسیس ہے نا اس کو ریویمپ کر دی ہے, اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 1 جولائی سے جو بھی کسٹمز ڈیوٹی ڈرو بیکس ہے وہ بہتر طور پر کیلکولیٹ ہوں گے, بہتر طور پر تقسیم ہوں گے. اور یہ بھی جب فارن ایکسچینج ریئلائز ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹرز کو ملے گا, یہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا.
تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اس کی کانسیپٹ بنائے ہے ٹیرس کا، یہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو. شکریہ. جی زوم سے سر ایک دو کویسچن لے کے پھر ہال میں آ جاتے ہیں. شعیب نظامی صاحب دنیا نیوز سے، انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے، اور نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. صاحب آپ اپنا مائک آن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو ای او بی آئی کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے، اور 60 ایئر جو ہے اس کی عمر ہونی چاہیے تو وہ ای او بی آئی اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہے، فوڈ سے متعلق ہیں، ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ریٹیل سے متعلق ہیں، وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا جی ڈی پی میں کیا حصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ، جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ ہے وہ کتنا ہے؟ شکریہ. نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. جی آپ نظر آ رہے ہیں، بولیں نوید صاحب. جی نوید بات کر رہا ہوں آج نیوز سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ آر این ایل جی کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس کے جو سی این جی کی قیمت کم نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ پچھلا سال مسلسل جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ مسلسل ہڑتال میں رہے، بار بار انہوں نے ہڑتال کی. ان کے کنسرنز دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی، تو یقیناً وہ بھی اسٹرائک پر جانے کا سوچ رہے ہیں. تو اس سے اکانومی کو جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ML1 کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں، سی پیک اور کون سے منصوبے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبہ ہے، تو اس کے لیے اور کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں؟ جی شکریہ. ہال میں بھی کروا جی جی لے لیں. جی خلیق کیانی صاحب ڈان سے، اور عامر سیال آپ تک نیوز سے، اس کے بعد یہاں پہ مائک آ جائے. سر دو چیزیں. ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی اسپیچ میں نان ٹیکس ریونیوز کا نمبر بولا وہ 1.6 ٹریلین بولا تھا، جبکہ جب وہ نمبرز اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 500 بلین کے جو ادر ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی. اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کر سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے. نہیں اچھا یہ جی جی ہوتے معصوم ہیں، لیکن خود بھی معصوم ہیں کیانی صاحب. اچھا سر یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں، انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے. جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے، کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کا، کوئی نہیں ہے. یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی. تو ایک تو اس سے سر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میئرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس، وہ 2 سال سے نہیں بک سکے، کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے. اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے، جیولرز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے، انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے. اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں. تھینک یو. شہباز رانا ایکسپریس.
تھینک یو سر. اچھا ڈاکومنٹ سے جو ایک امپریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفرٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو, تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی, ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فار لاسٹ 5 months وہ اپروو ہوگا. سیکنڈلی ایک اور جو چیز مجھے ڈاکومنٹ سے کلیئرلی آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے, آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس. آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. ایف بی آئی کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا, بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے. لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات, اور میں صرف سوال ہی کروں گا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا, 1.15 ٹریلین اس سال, 972 ارب پچھلے سال, 2122 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز پی ٹی آئی نے دی ہیں. اس میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا, میڈم نوشین اس کے اوپر روشن ڈال سکتی ہے. آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ادارے ڈالے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ایگزمپشنز کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز آپ ڈونیشن دیں, اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے, ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی عمر حیات خان, بول نیوز سے. میرے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے بالکل 1 لائنر, اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے, کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو, لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس میں ذرا, اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو ایس بی آئی رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اظہر اور نوشین بھی بیٹھی ہوئی ہے, آئی تھنک اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو ہمیں اسے بھی موقع دینا چاہیے کچھ کہنے کا. تو کچھ جو ہے, اور جو سب سے بڑا یہاں پہ ماہر ہے ان تمام چیزوں کا وہ بھی یہاں موجود ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر حامد عتیق, اور آئی تھنک اس کو بھی ایک مرحلے پہ اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے گا میٹنگ میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ شبر زیدی کی غیر موجودگی میں آئی تھی یہ وہ رول یہ ادا کریں گے. اچھا دیکھیں, پہلی 2-3 چیزیں کہہ دوں. پہلی بات یہ کہ پیٹرول اور RLNG کی قیمتیں کم ہوئیں, اور دوسری جو گیس کی قیمت ہے چونکہ ان میں ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ جو دنیا کے ٹرینڈ ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو. دوسری چیز, پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو کافی تیز کرنے کی کوشش کی گئی, اور 2 بڑے جو پلانٹ تھے الیکٹریسٹی کے وہ تقریباً فائنلائزیشن کی سٹیج پر تھے کرونا سے پہلے. اب ضرور چیزیں متاثر ہوں گی لیکن وہ پریشر برقرار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ تھی اس کو بھی کافی 15 نئی کمپنیز اس میں ڈالی گئیں اور اس لسٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو پرسو کیا جائے گا. دوسری چیز کہ نان ٹیکس ریونیو بجٹ میں کیا ہے اور ایکچویلٹی کیا ہے یا کن چیزوں کو کمبائن کیا گیا ہے, اس کا جواب فائنینس سیکرٹری صاحب آپ کو دے دیں گے ابھی.
جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراعات دی گئی ہیں، ایسی چیزوں میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن ہم اپنی جانب سے تو مراعات دے سکتے ہیں اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مراعات اور ان جو کنسیشنز ہے اس کا فائدہ لیں۔ تو ہم انکریج کریں گے ان کو کہ وہ جتنا جلد ان چیزوں سے فائدہ لیں، اور آج ہم نے مزید مراعات دی ہے اس معاملے میں کیپٹل گینز ٹیکس کو کم کر کے۔ دیکھیں یہ آئی ایم ایف پروگرام اور اس کے بارے میں کافی کوسچنز آپ لوگ اٹھاتے ہیں، تو میں واضح کر دوں کہ آئی ایم ایف دیکھیں اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کے لوگوں پہ ظلم کرے۔ آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے اقوام متحدہ کی طرح جس کو 200 یعنی ممالک پوری دنیا نے مل کے بنایا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی ملک ایک اقتصادی دشواری میں مبتلا ہے اور ان سے بورو کرنا چاہتا ہے تو ان کا بورڈ ان کو دے سکتا ہے پیسے، وہ ایک بینک کی طرح ہے، اور ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی اپنے کلائنٹ کو پیسے دے کہ وہ ان کو اس حیثیت میں ہو کہ وہ انہیں واپس دے سکے۔ تو پاکستان اور آئی ایم ایف کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان پہ حکم کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے ہر صورت میں تابعدار ہے کہ اسے وہ فالو کرنا ہے۔ آئی ایم ایف کا بنیادی موقف تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی حیثیت کے ساتھ چلیں، آپ کے پاس جتنی آمدنی ہے اس کے حساب سے اخراجات کریں، اور اگر کچھ مشکل فیصلے ہیں جو آپ نہیں کر پا سکے ہیں تو کریں۔ تو آئی تھنک اس کو ایک پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی ہے کہ اس کو عجیب و غریب انداز میں توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مسلسل ڈائیلاگ چل رہا ہوتا ہے، جس طرح جو ہمارے دوسرے پارٹنر ہیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کی ایک مرکزی حیثیت ہے دنیا کے فائنینشیل نظام میں، اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ بھی دیکھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ملک کا کیسا تعلق ہے، اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز بھی وضع کرتی ہیں۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ ہوا تو وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے جا کے 1.4 بلین کی کنسیشنری لینڈنگ پاکستان میں اپنے بورڈ سے اپروو کرائی، اور یہ جو ڈسکشن ہے کہ ان کی نیکسٹ جو ہے ریویو کب ہوگی اور نیکسٹ ٹرانچ، تو اب ہم بجٹ سے فارغ ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ کو تفصیلی بتا دیں گے۔ جہاں تک یہ ہے کہ جی آپ کیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کر قیمتیں جو دنیا میں کم ہوئی ہیں ان سے ان کا فائدہ پبلک کو نہیں دینا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ 30 روپے ہے فی لیٹر میکسیمم، اس کو ہم نے نہیں چھوا ہے، وہ جو ہے وہی 30 روپیز جو ہے میکسیمم پہ برقرار ہے، اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس کو بدلنے کا۔ تو اس کو بھی یعنی اس طرح سے پیش کرنا کہ گویا کوئی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو قیمت بڑھنے گھٹنے جا رہی ہے اس کو پبلک تک، بھائی آپ ریکارڈ کو دیکھیں نا، ہمیں تو بہت مشورے مل رہے تھے کہ جی آپ اتنا کیسے گرا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت، اس سارے علاقے میں کسی حکومت نے اتنا نہیں گرایا ہے، تو اگر ہم چاہتے تو اس وقت بھی روک سکتے تھے، لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ویژن کے تحت ہم نے کہا نہیں، ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت مشکل میں ہیں، خاص طور سے مڈل کلاس لوگ، ہمارے ایگریکلچرسٹ اس وقت جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں اپنے کراپس کی سے، تو دو ان کو، اور وہ دیا گیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی پالیسی ہوگی۔ اب جو ہے دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی دقت ہوئی ہے تو اس
उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जानी चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया में हुई है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज़ कि ये जो है कि जी प्रोविंसेस को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें 57.5% सूबों को जाते हैं और 42.5% हुकूमत को जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपने टारगेट्स फिक्स करे बेस्ड ऑन उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये तो एक उनका इख्तियार है ना, वो उसको यूज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और यही मेरा मैसेज था चीफ मिनिस्टर साहिबान से, कुछ से मेरी मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, तो हमने उन्हें यही कहा कि आप अपने कॉस्ट कम करें, आप अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, आप अपनी फोरकास्टिंग को जिस अंदाज में बेहतर समझते हैं वो करें, और हमें और आपको मिल के कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कीमतें भी शामिल हैं जो कि सेंटर और प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन से ही हो सकती हैं। तो आई थिंक मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि रज़ाक साहब कुछ कहना चाहें तो कहें, अगर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो पोलाइटनेस में नहीं कहें, ठीक है ना जी। और हामिद अतीक साहब और आप जी प्लीज़, फिर मैं हमाद अजहर साहब से भी कहूँगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके ऊपर कुछ बताएं जी। ये सवाल दो लोगों ने पूछा है टैक्स एक्सपेंडिचर का, और ये कहा गया है कि इस साल इसका तखमीना 1.15 ट्रिलियन है। सर, ये मैं थोड़ी सी एम्बिग्विटी रिमूव करना चाहती हूँ कि ये इस साल का तखमीना नहीं है। पिछले साल हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 पास किया था, जिसके तहत टैक्स एक्सपेंडिचर को जाहिर करना था, जो उससे पहले आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। इससे और ये फर्स्ट टाइम बजट का एक हिस्सा बन के आया है ये कि इट्स क्वाइट अ थिक बुक। तो मैं सबको कहूँगी कि आप उसको देखिए और उससे ये मत अखज़ कीजिए कि ये 1.15 ट्रिलियन सिर्फ इसी साल में टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं। जब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जम्पशंस दी जाने लगी हैं उस वक्त से लेकर आज तक का ये कुल अमाउंट है। अब आप ऐसे अगर उस किताब को आप गौर से देखेंगे तो जहाँ जहाँ जिस एग्जाम्पशन को आप देखना चाहें फ्रॉम द डेट इट वाज इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उससे आज तक देख सकते हैं कि किस वक्त ये आई और उसका ईयर बाय ईयर एडिशन इन द टोटल एग्जाम्पशंस क्या हुआ। तो इसको शायद इस तरह रेट किया गया है, जैसे कि कहा गया कि पिछले साल शायद 900 बिलियन था और इस साल 101 ट्रिलियन और ऐड कर दिया गया है। ऐसे नहीं है। दूसरा सवाल था आपका एनपीओज़ के बारे में। तो इस दफ़ा एनपीओ की डेफिनेशन में भी चेंजेस लाई जा रही हैं। आप सबको पता है कि एनपीओज़ को 100% टैक्स क्रेडिट हासिल है। अब इसकी डेफिनेशन को अमेंड करके ऐसी चीज़ें इसमें सिर्फ वो इंक्लूड होंगी जिनका बेनिफिट जनरल पब्लिक को जाएगा। अब इसमें जो मेजर चेंज लाई गई है कि अगर कोई एनपीओ का एसोसिएट जो है वो अपना डोनेशन दे के अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करना चाहेगा तो उसके लिए भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये भी सोचा जा रहा है कि इसको एक दफ़ा अगर स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा तो फिर वो 5 साल के लिए रहेगा। तो इन एनपीओ में जो मेजर चेंजेस इसी वजह से लाई गई हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और इसकी डोनेशंस के ऊपर भी एक ट्रैक रखा जा सके और उसके ऑडिटेड अकाउंट्स भी अवेलेबल हों एज ऑलरेडी एनविस्टेड अंडर लॉ। जी, 2 सवाल इसमें हुए। एक तो ये हम एनपीओ का जो है सारा मसला इसको इस साल सॉर्ट आउट कर दिया गया है। सारी एनपीओज़ को अगले साल से 1 साल का हम टाइम दे रहे हैं
اگلے سال سے دے ول آل بی سبجیکٹڈ ٹو سیکشن 100C. سو یہ سیکنڈ شیڈول میں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے جس طرح سے باقی تمام نان پروفٹ آرگنائزیشن ٹریٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سیکشن 61 کی ڈونیشن جن کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی ساری کی ساری 1 سال کا بھی ہم نے صرف کولنگ پیریڈ دیا ہے. اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ عام ڈونیشن جس طرح سے NPO کو دی جاتی ہیں اس کے تابع ہو جائیں گے. ایک اور چھوٹا سا کویسچن جو یہ ای کامرس پہ آیا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ ملک ہم تو آگے اس کو پروموٹ کر رہے تھے, ابھی تک ان کا 1% سے لیس GDP کا آ رہا تھا. تقریباً 8 ٹریلین کی ویلیو ایڈیشن ہے ہماری ٹریڈ میں, اس میں سے یہ 1% سے کم تھے. اب کووڈ کے بعد ان کا بڑا ہوا ہے. آگے ہم نے ان کو ایگزمپشن دی ہوئی تھی, وہ ایگزمپشن ہم واپس نہیں لے رہے. ان کا ریٹ 5% پہ لوور ریٹ پہ یہ ای کامرس ٹیکس ہوتی ہے, لیکن بہت ساری IT کی انٹرونشن اس سال ہم کر رہے ہیں جس سے ان کی ایگزیکٹ سیل میئرمنٹ ہمارے پاس موجود ہوگی اور اس سے ہم ان کو پورا ٹیکس لگا سکیں گے. تھینک یو. کیونکہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کے بعد ہم نے ٹیکس ایکسپینڈیچر کو لسٹ کرنے کی ازمپشنز اور فارمیٹ تبدیل کر دیا ہے. اب 50 صفحوں پہ مبنی ٹیکس, ہر ٹیکس کا کلوز بائی کلوز ایکسپینڈیچر دیا جاتا ہے, جس سے لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید یہ 1120 ارب کا یا جتنے کا بھی ہے یہ ہم نے دے دیا ریلیف. یہ بتائیں نا کہ یہ پہلے کتنا ہوتا تھا اور PTI گورنمنٹ نے ایکچولی اسے کتنا ریڈیوس کیا ہے. بٹ جسٹ بیکاز دا فارمیٹ ہیز بین چینجڈ آئی ہیو سین دیٹ دیر ہیو بین اے فیو فالٹی ہیڈ لائنز along this subject. ہم نے اس میں اس دفعہ جو ہے PFM لاء کی ریکوائرمنٹ کے تحت تمام تفصیلات کہ کون سے طبقے کو کیا بینیفٹ دیا گیا, یہ نہیں کہ ان کو یہ برا بینیفٹ ملا ہے, دیر آر اکنامک ریزنس فار اٹ. وہ اس دفعہ سارا ڈسکلوجر آپ کو کس سال سے ملا ہوا ہے آپ ٹیکس لاء میں ٹریس کر سکتے ہیں. پچھلے سال تک یہ رقم تھی یہ 1500 ارب تھی. تو پچھلے سال ہم نے 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز اس میں ریموو کی ہیں, اور اس سال ایگزمپشن ریموول تو نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں, اور آگے چل کے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو مزید ایسی چیزیں اس میں سے کم کی جائیں گی. لیکن اس کا لیے اب پبلک میں فل ڈسکلوجر موجود ہے کہ کس گورنمنٹ نے کون سی 2005 میں دی گئی تھیں, کون سی 10 میں دی گئی تھیں, کون سی 15 میں ہے اور کون سی 20 میں ہے. یہ تمام ریکارڈ اب آپ کے سامنے موجود ہوگا, کلوز بائی کلوز اس کا افیکٹ, اور ہر بندہ ہمیں چیلنج بھی کر سکتا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ابھی حماد اظہر صاحب کو 1-2 کویسچنز جو رہ گئے ہیں وہ رسپونڈ کرنے دیں, پھر لاسٹ ورڈ ول بی رزاق داؤد. اوکے, انڈسٹریل پالیسی کے اوپر بات ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا رزاق داؤد صاحب کے انڈر. اس کے بعد ہم نے ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی ابھی نکالی ہے, الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کی ہم نے نکالی ہے, 4 ویلرز کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اگلے سال ہم آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. شوگر کی پالیسی اس ملک میں جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ سیکٹر بائی سیکٹر ہم جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ منسٹری آف انڈسٹری کو کنفیوز نہ کریں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پرویو کے ساتھ. ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ سیپریشن آف پاورز کے اوپر بیسڈ ہے, اور ایک ریگولیٹرز یہاں پہ ہمارے موجود ہیں جو منسٹریز سے اور ایگزیکٹو آرم آف دا گورنمنٹ سے بالکل اٹونمس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. کمپٹیشن کہاں پہ خراب ہو رہا ہے, کہاں پہ کوئی فائنینشیل میل پریکٹس ہوئی ہے, SECP, FBR, اوگرا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ان کے رولز جو ہیں وہ بھی علیحدہ ڈیفائنڈ ہیں, اور منسٹریز کا جو رول ہے وہ علیحدہ ڈیفائنڈ ہے. منسٹریز جو ہیں وہ فرق پالیسیز لے کے آتی ہیں انڈسٹری کی فردرنس کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہر وقت رابطے میں بھی رہتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ, اور ہماری اسسٹنس کوآپریشن ہمیشہ حاضر رہے گی کہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن, فائنینشیل میل پریکٹس اگر کسی جگہ ہوئے گی تو ہر جگہ سے ہم اس کو کریں گے, بٹ دا رولز آر سیپریٹ, دا رولز آر سیپریٹ. جی میں بتا سوری نان ٹیکس ریونیو, لیٹ می ٹیل یو, وہ ہے 1.6 ہی. آپ کی بات درست ہے کہ اس کے وہ ہیڈز 2 ہیں ضرور, اگر کوئی ابہام ہے تو وہ بھی ہم پورا کر رہے ہیں, لیکن آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1.6 ہے اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی, وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. میرا خیال ہے اٹ از ایگزیکٹلی جو ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈسکرپنسی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں.
कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्ट की एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि नहीं। तो ये है हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। उसमें हम लोगों ने सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो कहाँ कहाँ बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है, क्या क्या करना है। जो अभी बजट में पॉइंट्स आ गए हैं वो वही पॉलिसी के तहत आए थे। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमें जो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है कि हमारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये बहुत नैरो है, रेंज बहुत कम है, इसको बढ़ाना है। तो इसको किस तरह से बढ़ाएंगे और जियोग्राफिकल डिस्पर्शन किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और उसके तहत हम लोगों ने लुक अफ्रीका पॉलिसी बनाई है। और फिर हम लोग गए थे ये जनवरी में, और ये पहला मतलब है कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन 100 बिजनेसमैन यहाँ से गए नायरोबी, और वहाँ से 28 कंट्री से लोग आए एंड एक 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे ले जाना है। और इसके लास्ट पॉइंट इज़ ई कॉमर्स पॉलिसी बन चुकी है और इट इज़ नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और ये कोरोना में एक सेक्टर को डेफिनेटली एक लिहाज से फ़ायदा हुआ है, वो है हमारा आईटी सेक्टर। इसलिए कि हमारा आईटी सेक्टर बंद नहीं था, जल्दी से जल्दी हम लोगों ने खोल दिए। और अभी लोग आ रहे पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान में या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर सके, और पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स भी और इसमें मैं तकरीबन हर हफ्ते में बात करता हूँ उनके साथ, और वहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है और एक्सपोर्ट्स हमारे आईटी सर्विसेज के बढ़ रहे हैं। ओके जी। हुकूमत की माशी टीम की जानिब से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख कह रहे थे कि कोरोना से पहले टैक्स महासिल में 17% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर इम्पोर्ट को कम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि IMF, मूडीज़, दूसरे आलमी इदारों ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। कोरोना से पहले बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 137% इजाफा हुआ। कोरोना वायरस एक हकीकत है जिसने आलमी मईशत को मुतासिर किया। कोरोना से कौमी मईशत को 3000 अरब नुकसान होने का तखमीना है। टैक्स आमदन में 100 अरब रुपए की कमी हुई। कोरोना के बाइस बेरोज़गारी बढ़ी। छोटे कारोबारी अफराद के 3 माह के बिजली के बिल दिए गए। ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए 50 अरब रुपए दिए गए। ये वो स्टेप हैं जो कोरोना की वजह से उठाए गए हैं।